السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 52ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ مارکہ مؤتہ کے متعلق تھی، یعنی ایک طرف قریش مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑنے کا ارادہ کر چکے کہ آنے والے 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے۔ مدینے کے قریب خیبر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مسلمانوں نے ان پر حملہ کر کر بھی مسلمانوں کا دبدبہ ان پر بنایا۔ لیکن ادھر روم کی بڑی فوج جو اس وقت کا سپر پاور مانی جاتی تھی، جن کے پاس بڑی تعداد میں فوج، اسلحہ اور بہت ہی اچھی فوجی صلاحیت بھی ان کے پاس تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دعوت لے کر جب حارث رضی اللہ عنہ روم کے ایک علاقے کے حاکم کے پاس پہنچے تو حضرت حارث کا قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل کرنا گویا اعلان جنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر دے کر روم کی طرف جو سو فوج کو روانہ کیا، جس میں زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ 4 بڑے سپہ سالار اس میں موجود تھے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان جنگ جیت کر پلٹ کر مدینہ آئے، جہاں پر دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ مسلمان وقت کے سپر پاور کے گھر میں داخلہ بھی لیے اور وقت کے سپر پاور نے مسلمانوں کا بال بھی باقا نہ کیا۔ چند شہادتوں کی خوشخبری لے کر مسلمان مدینہ لوٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی فتح ہے کہ تم اتنی بڑی فوج کو چکما دے کر آئے، اس کے گھر میں داخلہ لے کر، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں مارکہ مؤتہ سے متعلق اہم باتیں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس ایپیسوڈ میں ناظرین اب اہم بات کی طرف آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں قریش سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کی تھی، جو ایگریمنٹ کیا تھا، جو پیس ٹریٹی کی تھی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ کچھ قبیلے والے عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹ میں آنا چاہتے تھے، وہ کچھ قبیلے والے قریش کے ایگریمنٹ میں آنا چاہتے تھے۔ جو آنا چاہتے تھے، صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی اس ایگریمنٹ پیپر میں ان کے نام بھی لکھ دیے گئے، جس میں بنو بکر نام سے ایک عرب کا قبیلہ تھا جو قریش کے سپورٹ میں آ چکا تھا، بنو قدعہ نام سے ایک قبیلہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں آ چکا تھا۔ دستور زمانے کا یہ تھا کہ اگر کوئی قبیلے والا قریش یا ان کی طرف سے اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک کو بھی کسی وجہ سے قتل کر دیتا ہے تو یہ اعلان جنگ سمجھا جائے گا اور جو ایگریمنٹ طے پایا گیا تھا وہ ایگریمنٹ کی برخاستگی تسلیم کی جائے گی۔ ہوا یہ کہ بنو بکر جو قریش کے سپورٹ میں تھے اور بنو قدعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں تھے، ان میں پرانے زمانے کی جنگیں چل رہی تھی، اس لیے کہ عرب میں کسی چھوٹی بات کے لیے بعض قبیلوں میں سالوں سال جنگ چلتی تھی۔ یہ بات ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتائی۔ ہوا یہ کہ جب معاملہ امن کا تھا، بنو بکر نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور قریش کے سرداروں نے ان کو سپورٹ کیا، ہتھیار دیے، اور یہ بیعت جو ہوئی تھی، یہ صلح جو ہوئی تھی، اس صلح کا خاتمہ کر دیا اور وہ یہ سمجھے کہ مسلمان اس کا ایکشن کچھ نہیں لیں گے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، بنو بکر کے لوگوں نے بنو قدعہ کے قبیلے پر حملہ کر دیا اور راتوں رات ان کے کئی نوجوانوں کا قتل کر دیا۔ بنو قدعہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم کی زمین پر آ گئے، کیونکہ حدود حرم میں آنے کے بعد قتل کرنا وہاں پر منع کر دیا گیا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس گھر کی حرمت کے لیے یہ حکم لوگوں کے سامنے کر دیا تھا اور یہ دین ابراہیمی کا بھی یہ حصہ تھا۔ ہوا یہ کہ بنو قدعہ نکل کر حرم کی زمین پر آگئے اور بنو بکر کے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، کیوں ہمیں مارتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو قدعہ کے یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں تھے، بنو قدعہ کی اس حرکت اور قریش کے لوگوں کی ہے حرکت کہ ان لوگوں نے صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ بنو قدعہ کے کچھ لوگ جا کر مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتے ہیں۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے۔ گویا پہل ایگریمنٹ توڑنے کی قریش کے پاس سے کی گئی تھی۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا کہ آپ مسلمانوں کی فوج لے کر مکے پر حملہ کر سکتے تھے. جیسے بنو قریظہ کو مدینے سے ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے نکالا گیا, بنو نذیر کو مدینے سے ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے نکالا گیا, بنو قینقاع کو مدینے سے ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے نکالا گیا, ٹھیک اسی طرح اب اختیار تھا مسلمانوں کو کہ وہ مکہ پہ حملہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس بات کی خبر ملتی ہے, اللہ عز و جل کی طرف سے یہ فیصلے تھے جو طے شدہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کی فوج لے کر مکے کی طرف کوچ کیا جائے گا تاکہ مکے کو فتح کر کر مکے میں اسلامی جھنڈے کو گاڑ دیا جائے اور اسلامی قانون کو وہاں پر نافذ کر دیا جائے. ہوا یوں ہی کہ جب ابو سفیان کو جب اس بات کی خبر ملی کہ بنو بکر کے لوگوں نے بنو قضاع پہ جو حملہ کیا تو صلح حدیبیہ کا ہمارا ایگریمنٹ ٹوٹ چکا ہے, تو ابو سفیان اس فکر میں, اس بے چینی میں کہ اب مسلمانوں سے ہم جنگ کی طاقت نہیں رکھتے, وہ نکلا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا. مدینہ پہنچتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بنو بکر نے دھوکہ دے دیا, طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بس مکے پہ حملہ مت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات کا کچھ جواب نہیں دیا. جب جواب نہ ملا تو وہ حضرت عمر کے پاس جاتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ مکے پر حملہ نہ کیا جائے. حضرت عمر سخت جواب دیتے ہیں. وہاں سے نکلتا ہے, ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتا ہے, وہ ان سے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہیے کہ مکے پہ حملہ نہ کرے, ہم سے غلطی ہو چکی ہے, ہم نے ایگریمنٹ توڑ دیا ہے, اب آپ کو اختیار ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ مکے پہ حملہ نہیں کرنا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہاں تک کہ جس کے پاس وہ جا سکتا جا کر منوانے کی کوشش کیا, لیکن کسی نے اس کی بات کو نہیں مانا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلان کر چکے تھے کہ مکے کی طرف کوچ کریں گے, لیکن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی راز میں رکھی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بھی بات نہیں بتائی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی بات نہیں بتائی. ابو بکر صدیق ایک دن ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرف کوچ کرنے کا ارادہ ہے, جنگ کی تیاریاں کرنے کے آرڈرز آ چکے ہیں. حضرت عائشہ کبھی چپ ہو جاتی اور کبھی کہتی کہ مجھے اس معاملے میں کچھ نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز میں رکھتے جاتے, اس لیے راز میں رکھتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ دشمن کو, مکے کے لوگوں کو اس بات کی ذرے سی بھی بھنک نہ لگے کہ ہم ان پر حملہ کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پلان تھا کہ دشمن کے معلوم ہونے سے پہلے ہم دشمن کے پاس اچانک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے پاس ذرا سا بھی وقت اس کام کے لیے نہ ہو کہ وہ جنگ کی تیاری کر سکیں. اسی پلاننگ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آتے ہی دیکھتے ناظرین کرام اتنی بڑی خوشخبری ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ کس طرح صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمانوں نے جوق در جوق اسلام کو تسلیم کر لیا. حتیٰ کہ جب مکہ کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کیا گیا, مدینہ کے اطراف میں اتنی مسلمانوں کی تعداد ہو گئی تھی, فوج میں اتنے لوگ بھرتی ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کی فوج پہلی مرتبہ تیار ہو چکی ہے. اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی آج تک نہیں تھی جتنی مسلمانوں نے اب تک جنگیں لڑی. سب سے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر نکلتا ہے, مکہ کی طرف کوچ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف لشکر کو نکلتے ہیں تو لشکر میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کس طرف جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ نکلے, ناظرین کرام ان قربانیوں کو یاد کیجئے, ان صبر کو یاد کیجئے کہ 8 ہجری میں رمضان کا مہینہ ہے اور 10ویں روزے کی تاریخ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینے کی وادی سے مکے کی طرف کوچ کرتے ہیں. راستے میں پہنچ کر آپ لوگوں نے افطار کیا اور پھر دوبارہ جو سو آرام کر کے سفر کا آغاز کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 دن سے زائد اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کافی دور جانے تک بھی لشکر میں کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لشکر کس طرف جا رہا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انتہائی راز میں رکھنا چاہتے تھے کہ کیونکہ مسلمانوں کے کئی لوگ مکے میں ہوتے ہیں جن کے رشتہ دار وہاں روکے رکھے تھے, کسی بھی طریقے سے اطلاع نہ جانے پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک اس بات کو راز میں رکھا اور آخرکار
راستے کا ایک بہت بڑا حصہ طے کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو اس بات کا اعلان کیا کہ اب مکے کی وادی کی طرف کوچ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 10,000 کا لشکر جرات مکے کی وادی کی طرف کوچ کرتا ہے۔ وہ مہاجروں کے سینے میں وہ قربانیاں، ان کے گھر کا چھوڑنا، وہ ہجرتیں یاد آ گئی جب ان کو مار کر ان کے گھروں سے باہر کیا گیا تھا، جب ان پہ ظلم و ستم کر کے گھروں سے باہر کیا گیا تھا۔ 13 نبوت کا دور تھا جب ہجرت کا آغاز کیا گیا تھا۔ آج 8 ہجری آ گئی، 8 سال کے بعد وہ مسلمان مہاجرین اپنے گھروں کی طرف دوبارہ اللہ عز و جل کی مدد سے پلٹتے ہیں کہ آج وہ دن مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا گیا کہ ان لوگوں نے مکے کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مکہ کی طرف مسلمانوں کا لشکر کوچ کرتا ہے، 10,000 کا لشکر جب یہ مکہ کی طرف چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے اور اب تک مکہ میں زندگی گزارتے تھے، وہ اب ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے۔ وہ مکہ میں اس لیے رہتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ مکہ میں رہ کر آپ مجھے مکہ کے لوگوں کی تمام تفصیلات پہنچاتے رہنا۔ لہذا کئی جنگوں کے موقع پر عباس بن عبد المطلب نے دین اسلام کی مدد کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کئی باتیں جو مکہ کے لوگوں کی تھی وہ آپ جاسوسوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچاتے تھے۔ ہوا یہ کہ عباس بن عبد المطلب اسلام قبول کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کے لیے اسی روڈ پر آتے ہیں جس روڈ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مکہ کی طرف ہوتا ہے۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، چاچا بھتیجے کی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کا کدھر کا ارادہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے چاچا سے میں تو مکہ جانا چاہتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میرا ارادہ ہجرت کا تھا، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ لیکن ناظرین اکرام سوچ کر دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، نکلے تھے ایک سفر کے لیے، اسلام کی محبت، اسلام کی دعوت کی محبت، اپنے بھتیجے کی محبت، وقت کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی محبت میں عباس بن عبد المطلب مدینہ جانا چھوڑ کر اسی لشکر میں مل کے مکے کی وادی کی طرف کوچ کرنے کا آغاز کر دیے۔ عباس بن عبد المطلب لشکر میں داخل ہو چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی وادی کی طرف۔ ادھر مکے کی وادی کے انتہائی قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو رات کا وقت تھا، پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ مکے کی وادی کچھ دور کے فاصلے پر ہے جہاں سے مکے کا بارڈر شروع ہونے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا، 10,000 کا لشکر ہے، رات کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کوئی اپنا علاوہ جلا دے۔ گویا تاریخ میں علماء اکرام نے لکھا 10,000 علاوے یعنی آگ کے چھوٹے چھوٹے شعلے مسلمانوں نے جلا دیے تھے اپنے اجالے کے خاطر اپنے کیمپ کے پاس۔ گویا ایسا سمندر تھا، آگ کا سمندر دکھتا کہ بس ہر جگہ علاوے ہی علاوے ہیں، ہر صحابی اپنے ٹینٹ کے پاس میں علاوہ جلا کر بیٹھا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں انہوں نے لکھا گویا 10,000 علاوے ایک سمندر کی جیسا نظارہ تھا کہ جلا دیے گئے۔ جب شعلے اٹھ رہے تھے، 10,000 کا لشکر مکے کے قریب، ابو سفیان اپنے چند لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی آمد کی خبر ملتی ہے تو اونچے ٹیلے پر ٹھہر کر دیکھتا ہے کوئی آگ کے شعلوں کا سمندر ہے لگا ہے۔ اس شعلوں کو دیکھ کر، ان علاووں کو دیکھ کر ابو سفیان کہتا ہے یہ کس کا لشکر ہے؟ پتا چلا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ کہنے لگا ان سے آج کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسے لشکر کو تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ان سے مقابلے کی طاقت ہم نے نہیں۔ اپنے لوگوں میں مشورہ کرتا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کو اس بات کی فکر تھی اگر یہ لشکر کل صبح سورج نکلنے کے بعد مکے کی سرزمین پر داخل ہو جائے، قریش میں ہمت نہیں ان کو روکنے کی، نہ ان سے تلوار کا سامنا کرنے کی۔ عباس رضی اللہ نے چاہا کہ کچھ نہ کچھ بات ہو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لیتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں، کپڑا ڈالتے ہیں اور نکلتے ہیں قریش کی وادی کی طرف۔ حضرت عباس کو جب صحابہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر جا رہے ہیں، کوئی انہیں نہیں روکتا، حتیٰ کہ وہ پہنچتے ہیں، راستے میں انہیں مکے کے بارڈر کے علاقے میں ابو سفیان ملتا ہے۔ وہ ابو سفیان کو آواز دیتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کیا آپ عباس ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں عباس ہوں۔ کہتے ہیں اللہ تیرا جو سو بھلا کرے، اللہ تیرا خیر کرے۔ دونوں کی گفتگو ہوئی۔ ابو سفیان پوچھتا ہے عباس یہ کس کا لشکر ہے؟ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ اے ابو سفیان، دو سپہ سالار ہے، سب سے بڑا سردار ہے قریش کا، تیرے حکم پر سارے قریش لڑائی کے لیے نکلتے ہیں، اپنی قوم کی فکر کر۔
یہ لشکر اگر کل کی صبح مکے میں داخل ہو گیا کوئی آدمی نہیں بچ سکتا، تجھے اپنی قوم کی فکر کرنی چاہیے۔ ابو سفیان کہتا ہے میں کیا کروں؟ کہا عباس رضی اللہ عنہ نے میرے خچر پر پیچھے بیٹھ۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے خچر پر پیچھے بٹھا لیا، چہرے پر کپڑا ڈال کر خچر کو آگے بڑھانے لگے۔ جب مسلمانوں کے قافلے کے پاس آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روک لیا، جو اپنے خیمے کے باہر علاوہ لگا کر بیٹھے تھے۔ کہا عباس بن عبد المطلب کون ہے آپ کے پیچھے؟ کہا یہ ابو سفیان ہے، اس کو میں نے امان دے دی ہے۔ زمانے کا دستور تھا جو گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ اب کوئی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ حضرت عباس نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ جب کسی مسلمان نے اپنے دوسرے آدمی کو پناہ دے دی تو دوسرے مسلمان کے لیے اس آدمی کو ہاتھ لگانا بھی درست نہیں تھا، مارنے کے لیے۔ عمر بن خطاب دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضرت عباس ابو سفیان جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عمر بن خطاب وہاں پہلے سے موجود اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے، قسم اللہ کی میں اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رسول کا دشمن، یہ اللہ کا دشمن، یہ اسلام کا دشمن۔ عمر بن خطاب کی بات سن کر عباس اور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر خاموش ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھایا، ابو سفیان کو اپنے قریب کیا۔ جس قوم کا سب سے بڑا سپہ سالار، جس کے آرڈر پر قوم حملہ کرنے والی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح جب حملہ ہونے والا ہے اس سے پہلے کی رات کو موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو سمجھا کہ ابو سفیان آخر کیا اب بھی تیری بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ کیا اب بھی تیرے بات سمجھ نہ آتی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ کہتا ہے کیونکہ وقت کا سپہ سالار آ چکا، اس کی گردن کو مارنے کا آفر عمر بن خطاب نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین سمجھا رہے ہیں۔ دل پر ایسا اثر ابو سفیان کے ہوا، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ بے شک تم بڑے کریم بھائی ہو، تم بڑے انصاف پسند آدمی ہو، تم بڑے رحم دل آدمی ہو، لیکن میری بات سمجھ نہیں آتی تم رسول کیسے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ سے سمجھاتے کہ ابو سفیان کیا تیری عقل کب ٹھکانے آئے گی؟ تیرے آنکھوں کے سامنے وقت کا رسول بیٹا ہے، تیرے سامنے نشانیاں واضح ہیں۔ آج دنیا کی کوئی طاقت قریش کے لوگوں کو نہیں بچا سکتی، مسلمانوں کو یہ قوت اللہ عز و جل دیتی ہے۔ اگر تو اب بھی اسلام قبول نہیں کرتا تو جا اپنی موت کا انتظار کر۔ یہ باتیں کہنا تھا۔ ایسا اثر ابو سفیان کا ہوا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کا سب سے بڑا فوجی کمانڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس رات کو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری قریش کا سب سے بڑا کمانڈر اسلام کی آغوش میں داخل ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ ابو سفیان یہاں سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہو گئے، اللہ کی رضا کی دعا کے حقدار بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چودراہٹ کا عادی ہے، اسے آپ کچھ اعزاز عطا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کل صبح مسلمانوں کا لشکر چاروں طرف سے مکے میں داخلہ لینے والا ہے، تجھے اعزاز دیا جاتا ہے جو کوئی مکے کا آدمی تیرے گھر میں داخل ہو گیا اس کے اوپر تلوار نہیں چلائی جائے گی۔ جو کوئی آدمی فوجی رول سے نیگولیشنز دیے جا رہے ہیں، جو کوئی آدمی اپنے گھر کے دروازے اندر سے لگا لے گا اس کے گھر اور اس گھر والوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ جو کوئی آدمی حرم کی سرزمین پر کعبۃ اللہ کے صحن میں داخلہ لے لے گا اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ ابو سفیان اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عباس رضی اللہ عنہ وہ سامنے جو اونچی چٹان ہے اس چٹان پر لے جا کر ابو سفیان کو رکا دو اور اسے کہو کہ چہرہ پلٹا کر دیکھے۔ ابو سفیان کو چٹان تک لے کر جاتے، حضرت عباس کہتے کہ چہرہ پلٹا کے دیکھ۔ جب وہ چہرہ پلٹاتا ہے تو مسلمانوں کے 10,000 کے لشکر پر نظر پڑتی ہے۔ الاوم کے سمندر کو جب دیکھتا ہے ابو سفیان کہتا ہے قسم اللہ کی آج کسی میں طاقت نہیں اس لشکر سے سامنا کرنے کی۔ وہ یہ اعلان کیا، اپنے گھر کو گیا۔ صبح فجر کی صلاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
8 हिजरी जारी है, मुसलमान लश्कर को मक्के के पूरे आतराफ में फैला देते हैं। एक तरफ खालिद बिन वलीद की टुकड़ी, एक तरफ दूसरे सहाबा की टुकड़ी, एक एक ग्रुप बनाकर पूरे मक्का के आतराफ में लगा दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास हुक्म के इंतजार में सहाबा थे। जैसे हुक्म हुआ, चारों तरफ से मुसलमानों की 10,000 की फौज टुकड़ियों टुकड़ियों में हरम की सरजमीन पर दाखिल हो गई। जैसे ही ये लश्कर मुसलमानों का दाखिल होता चला गया, किसी भी जगह से कोई भी लश्कर मुशरिकीन मक्का का तैयार ना था कि मुसलमानों के लश्करों का सामना कर सके। सिर्फ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जिस इलाके से, जिस तरफ से मक्के की वादी में दाखिला ले रहे थे, वहां चंद नौजवान उनसे जंग लड़ने के लिए मक्के वाले जमा थे, लेकिन खालिद बिन वलीद ने ऐसा करारा जवाब उनको कुछ ही मिनटों में दिया कि वो जो सो जगह छोड़कर भाग गए और चारों तरफ से मुसलमान मक्के के अंदर दाखिला लेना शुरू होते चले गए। हत्ता कि जब इस मंजर को अबू सुफियान ने देखा कि 10,000 का लश्कर जर्रार है, पुकार कर कह दिया अबू सुफियान, जो सबसे बड़ा फौजी कमांडर था, जिसके ऑर्डर पर लोग जंग लड़ने चलते थे, अबू सुफियान ने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपने घर के दरवाजे अंदर से लगा लो, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। ऐ कुरैश के लोगों, या नहीं तो हरम की जमीन पर उतर जाओ, तुम पर हमला नहीं किया जाएगा। ऐ कुरैश के लोगों, जो कोई मेरे डेरे में दाखिला ले ले, जो कोई मेरे खैमे में दाखिला ले ले, आज उसके लिए भी पनाह है। लोग अपने घर के दरवाजे अंदर से लगा लिए, अबू सुफियान के घर में लोग दाखिला ले लिए, हजारों लोग हरम की सरजमीन पर आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमले से बचने के लिए ये 10,000 का लश्कर जर्रार मक्के की वादी में उतरते हुए समेटते हुए काबतुल्लाह के सहन में मुताफ और हरम के हुदूद में दाखिला हो चुका। और मुताफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां काबतुल्लाह का तवाफ किया जाता है, सहाबा कराम का एक लश्कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घेरे में ले चुका था। एक एक के ऊपर नजर रखे थे, अपनी तलवारों के ऊपर उनका हाथ था कि कोई हमारे नबी पर नजर उठा दे, कोई हमारे नबी पर तलवार उठा दे, आज उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी, मजाल ना हो सकी कुरैश के किसी सरदार की, किसी फौजी कमांडर की कि वो आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज से मुकाबला कर सके। मक्का फतेह हो चुका था, मक्के में मजाल ना हो सकी किसी को रोकने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। काबतुल्लाह का तवाफ का आगाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, तवाफ करते चले जाते। काबतुल्लाह के आतराफ में जितने 300 से जायद पत्थर रखे हुए थे, उन मूर्तियों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिराते चले जाते, ये आयत पढ़ते चले जाते, वकुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक मक्के की जमीन पर आ चुका है और बातिल निस्तो नाबूद होने के लिए है, और बातिल की तकदीर निस्तो नाबूद होने के लिए बनाई गई है। हक को तोड़ते चले, ये बातिल को काटते चले गए, तवाफ मुकम्मल करते चले गए। पूरा लश्कर मक्के की वादी को अपनी आगोश में ले चुका है। मुशरिकीन मक्का अपने हथियार डाल चुके, मुसलमानों के हवाले अपने आप को कर चुके। अब उनकी तकदीर का फैसला कि वो गुलाम बनाए जाएंगे या गर्दनें काट दी जाएंगी या उनका माल गनीमत के तौर पे ले लिया जाएगा, ये सब कुछ फैसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा को लेकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे, काबतुल्लाह के दरवाजा खोलकर काबतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और दरवाजा लगा लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा, हजरत बिलाल, हजरत उस्मान बिन तलहा के साथ अंदर 2 रकत नमाज अदा करते हैं। काबतुल्लाह की दीवारों पर तस्वीरें लगाई दी गई थी कहकर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तस्वीरों को मिटा दिया। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद नाजरीन, वो मौका, वो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 में से तीसरे उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु को याद दिलाई। ये वो उस्मान है जो इस्लाम कबूल करने से पहले काबतुल्लाह की कुंजी इन्हीं के ख़ानदान में रहती थी, इन्हीं के घर में रहती थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 8 या 9 साल पहले हिजरत करके मक्का छोड़ते वक्त मदीना जा रहे थे, हज़रत उस्मान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उस्मान कुछ देर के लिए काबतुल्लाह की चाबी दो। हज़रत उस्मान ने उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा करारा जवाब दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उस दिन उस्मान बिन तलहा से एक दिन आएगा
जब अल्लाह काबतुल्लाह की कुंजी मेरे हवाले करेगा और मैं अपनी मर्जी से रब के फैसले के साथ ये चाबी जिसको चाहूंगा दूंगा। आज वही उस्मान जिन्होंने जवाब दिया था अल्लाह के नबी सल्लम के सामने, इस्लाम कबूल करके काबतुल्लाह के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लम की हुस्न सलूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना करारा जवाब सुनने के बाद चाबी को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि उस्मान, जिंदगी भर ये चाबी तेरे हक में रहेगी, जो कोई तुझसे ये चाबी छीनेगा वही जालिम होगा। आज भी हजरत उस्मान बिन तलहा के सिलसिले में ही वो चाबी काबतुल्लाह की रखी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को भुला दिया। हजरत उस्मान बिन तलहा पे ऐसा असर हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक उनके सामने वाजे हो गए। दरवाज़ा खोलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा। काबे की छत पे चढ़ जाना, वो तलबिया, वो कलीमा जिससे मुशरिकीन मक्का चिढ़ते थे, बिलाल उस अज़ान को दे दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जहां बुतों को लाकर रख दिया गया था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से जो मुशरिकीन मक्का चिढ़ते थे, अल्लाह का नारा बुलंद कर दे, अल्लाह की तौहीद बुलंद कर दे, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे जिस मोहम्मद को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहकर पुकारते थे, आज काबे की छत पे चढ़कर मोहम्मद की रिसालत का ऐलान कर देना, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम व तस्लीमन कसीरा। अजान दे दी गई। जिस कलीमे से चिढ़ते थे मुशरिकीन मक्का, उनकी कानों में सुना दिया गया तौहीद की ये बात, रिसालत की ये बात, फलाह की ये बात, सलाह की ये बात, तौहीद का नारा बुलंद कर दिया गया। दरवाजे खोले, चौखट के पास या नीचे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुरैश के लोगों का मजमा है जो अपने आप को मुसलमान फौज के हवाले कर चुके हैं। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द बयान करके का तमाम तारीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए, जिसने सारे जत्थों पर अपने रसूल की मदद की और रसूल को आज ये दिन दिला दिया कि जिस घर से तुमने निकाला था वो घर आज मुसलमानों के हवाले कर दिया, वो जमीन आज मुसलमानों के हवाले हो चुकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए कुरैश के लोगों, तुम क्या समझते हो कि मैं आज तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिनकी दुश्मनी उनके ससुराल वालों से है, जिनकी दुश्मनी उनके ददियाल वालों से, जिनकी दुश्मनी उनके भाई से है, जिनकी दुश्मनी उनके बाप से, जिनकी दुश्मनी उनकी बहनों से, जिनकी दुश्मनी उनके रिश्तेदारों से, जिनकी दुश्मनी उनके दोस्तों से, जिनकी दुश्मनी उनके पड़ोसियों से, जिनकी दुश्मनी उनके हकदारों से है, कि अगर तुमको तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा पड़ोसी अगर सताता है जिसकी वजह से तुम उससे दुश्मनी इख्तियार कर चुके हो, तो माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो। कि 18 साल से जिस कौम ने अल्लाह के नबी सल्लम को मारा, आपके घर से बाहर निकाला, आपके चाचा का कलेजा चीर दिया, सहाबा इकराम की उंगलियां काट दी, उनकी कान काट दी, उनकी आंख काट दिए, उनके पैर काट दिए, वो आज मुसलमानों के सामने अपने आप को दे चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा, अब तो बदले के बदले बदला है। कहा, कुरैश के लोगों, तुम क्या समझते हो मैं आज तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश ने 18 साल की दुश्मनी के बाद भी वही गवाही दी। कहा, आप बड़े करीम भाई हैं, आप आज जो फैसला देंगे बड़ा ही उम्दा फैसला देने वाले हैं। हमने कभी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ धोखे का तजुर्बा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था जिस जमीन पर वो खड़े थे वो हरम की सरजमीन थी, यहाँ जंग लड़ना हराम है, यहाँ कत्ल और गारतगिरी करना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम दुश्मनाने इस्लाम को एक ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद इस्लाम की रौनक उनके सीनों में दाखिल हो गई। 18 साल की दुश्मनी को एक जुमले में खत्म कर दिया। कहा, ए कुरैश के लोगों, आज तुम सब माफ कर दिए गए हो, किसी पर किसी किस्म की पकड़ नहीं है। जैसे ऐलान हुआ, कुरैश को पता चल गया कि उनकी जान बच गई, उनकी गर्दनों को नहीं मारा जाएगा, उनके माल को माल गनीमत के तौर पे नहीं लिया जाएगा, उनको उनके घरों से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वो समझ गए कि हम हर चीज के मालिक होते हुए भी आजाद हैं, गुलामी में थे लेकिन आजाद हो गए सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत के जरिए। बस ये होना था कि इस्लाम की मोहब्बत कुरैश के लोगों में दाखिल हुई, इस्लाम की तरफ कुरैश का रुख होगा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ بات سنائے گی جہاں ایک صحابی مکے کی زمین پر داخل ہوتے ہوئے کہے آج خون کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج کعبے کی حرمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آج کعبے کی عظمت بڑھائی جائے گی، آج کعبے کو غلاف چڑھایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے ہر ایک کو معاف کر دیا سوائے ان کے جو لڑنا چاہتے تھے، ان کا مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد جنگ حنین وجود میں آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل 18 سال لگے اور 8 سال ہجرت کے بعد لگے دوبارہ آنے کے لیے۔ اللہ نے کامیابی عطا کر دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اللہ نے عظیم کامیابی عطا کی، مکہ فتح ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب مکے میں اسلامی حکومت کا آغاز، کیا وہ حالات ہوتے ہیں، کیا مکہ کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، کیا آگے ہونے والا ہے، زندگی کے صرف 2 سال بچے ہیں، یہ اہم باتیں انشاءاللہ آنے والے 2 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔